حضرت عدی بن حاتم طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سیدنا حاتم طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جیسے سکھائے ہوئے کتے ہیں، سکھائے ہوئے کتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر جیسے آج کوئی لوگ گھروں میں کتا پالتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہاں پر پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اگر باہر آپ دیکھیں گے تو کوئی خرگوش کا، ہرن کا یا الغرض کوئی بھی ہوتا ہے، ان کا شکار بھی کرتے ہیں۔ تو علماء سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ مسائل بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی سکھایا ہوا کتا شکار کر لے تو اس شکار کا حکم کیا ہے؟ آیا وہ شکار حلال ہے یا حرام ہے؟ کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ تو حضرت سید عدی بن حاتم طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سکھائے ہوئے کتے کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑتے ہو نا، بسم اللہ پڑھ کر کتے کو چھوڑو اور اس نے شکار کو مار ڈالا، کیا ہے؟ شکار کو مار ڈالا اور خود نہیں کھایا، تو اب تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اس کو کھا لو۔ یعنی بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا اور اس کتے نے کیا خرگوش یا ہرن کوئی بھی اس کتے نے کیا مار لیا، اب خود نہیں کھایا تو کیا تم اس سے کھا سکتے ہو، کھا لو۔ اور اگر اس کتے نے شکار کیا جو تم نے چھوڑا، کیا ہے اس کتے نے خود بھی کھا لیا، تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اس شکار کو نہیں کھاؤ، کیونکہ اب اس کتے نے کیا ہے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا۔ کیونکہ اگر سکھایا ہوا ہوتا تو صرف اور صرف اس شکار کو پکڑتا، مارتا، بلکہ خود نہ کھاتا۔ اب اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اب جو اس نے یہ شکار پکڑا ہے یہ اپنے لیے پکڑا ہے، تمہارے لیے اب یہ حرام ہے، تم یہ اب نہیں کھا سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب دوسرے شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی، جیسے میں اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں بسم اللہ پڑھ کے، میرے کتے نے تو شکار کیا، اب میرے کتے کے ساتھ کوئی ایک اور دوسرا کتا بھی شامل ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر خرگوشی پکڑنے کے لیے میں نے اپنے کتے کو چھوڑا بسم اللہ پڑھ کے، اب آگے چل کر ایک اور کتا بھی اس میں شامل ہو گیا، شکار تو پکڑ لیا، یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب میں اس شکار کو کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اب اس شکار تمہارے لیے حرام ہو گیا، کیونکہ جو بسم اللہ پڑھی تھی وہ تم نے اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر تو نہیں پڑھی تھی نا، کیا پتا جو شکار کیا اس دوسرے کتے نے کیا ہو، یا تمہارے کتے کے ساتھ کسی اور نے بھی کیا ہے اس کو مارنے میں معاونت کی ہو، تو کیا اب تمہارے لیے یہ حرام ہو گیا۔